تو میرے محترم اس حکومت کے اندر میں نے پہلے عرض کیا ہمیں کسی حکومت سے کیا ہے وہ نہیں ہے، لیکن یہ قادیانی نوازی میں آگے سے آگے جا رہی ہے۔ آپ کو میں عرض کروں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کی ہماری پرائیویٹ نہیں ہے، ہماری سرکاری گورنمنٹ یونیورسٹی ہے، اس میں بھائی انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں، کہ بالکل اچھی بات ہے، آپس میں کیا ہے اور جو یہ کہہ رہے تھے انہی نے لسانیت کے گروہ بنائے، تو پٹھان، یہ پنجابی، وہ سندھی، وہ بلوچی، خود گروہ بنائے۔ بھائی ٹھیک ہے لسانیت کی بات نہیں ہوگی، اور پھر جب چند طلبہ نے وہاں قرآن کا درس دینا شروع کیا، جس کلمے کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا اس کی میں کارگزاری عرض کر رہا ہوں، جب ان طلبہ نے قرآن کا درس دینا شروع کیا، 5-6 طلبہ تھے، ان کو پکڑا اور ان کو 24 گھنٹے کے لیے اندر کر دیا، ان کو اتنا مارا کہ ان کی ویڈیو بنائی گئی، اس یونیورسٹی انتظامیہ نے ویڈیو بنائی ان کی کہ تمہیں کس نے اجازت دی درس قرآن کرنے کی؟ ہاں ننگا ناچ ناچو اس کی اجازت ہے، تم گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر عام کرو اس کی اجازت ہے، تم شراب پیو اس کی اجازت ہے، رات کو اپنی معشوقہ کے ساتھ ہوٹل کا کمرہ بک کر زنا کرو تمہیں اس کی اجازت ہے، لیکن تم اللہ کا قرآن اس قائد اعظم یونیورسٹی میں نہیں دے سکتے، اس کا درس نہیں دے سکتے۔ قائد اعظم اس بیچارے نے ہمارے اکابر کے ساتھ محنت کتنی کی، اس نے اس کام کے لیے ہمارے اکابر کے ساتھ محنت کی کہ ہمارے پاکستان کے اندر قرآن کریم کا درس اس پر پابندی لگا دی جائے، اور اسی کے نام کی یونیورسٹی کے اندر، یہ تو سرکار کی ناک کے نیچے کا معاملہ ہے، اور ان سے دستخط کروائے گئے، ظاہر بات ہے وہ ہڈی کے بنے ہوئے ہیں، گوشت کے بنے ہوئے ہیں، کوئی لوہے کے تو نہیں بنے ہوئے، آخر وہ بھی مجبور ہو گئے، کہا ہم آئندہ یہاں قرآن کا درس نہیں دیں گے۔ کیا کرتے بیچارے، مرتا نہ کیا کرتا، وہ والی بات ہے۔ تو میرے محترم یہ بدبخت ایسے مسلط ہیں ہم پر کہ جہاں نبی کا کوئی گستاخ ان کو ملتا ہے اس کو یہ سیکورٹی دیتے ہیں، جہاں کوئی کتا خنزیر ملتا ہے نبی کو بھونکنے والا اس کو یہ سیکورٹی دیں گے، اور نبی کی حمایت میں اگر کوئی لڑکا بات کرے، کوئی نوجوان بات کرے، کوئی میرا بزرگ شیخ الحدیث بات کرے، کہ شدت پسند، دقیانوس، گندی ذہنیت رکھنے والا۔ اس لیے یہاں میرے اسکول کے اساتذہ بھی موجود ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، اسکول یونیورسٹی کے طلبہ بھی یہاں موجود ہیں، وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں بھائی، ان سے گزارش کر رہا ہوں جب وہ قادیانی بدبختوں کو آپ کے ان اداروں میں بلا سکتے ہیں، قوم کے بچوں کے ذہنوں کے اندر وہ قادیانی نوازی کا زہر وہ اگل سکتے ہیں، منتقل کر سکتے ہیں، آپ تو کلمہ گو پڑھنے والی ماؤں کی اولادیں ہو، آپ نے تو اپنی ماں کی گود میں لیٹے لیٹے اپنی ماؤں کی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا کلمہ، اس کلمے کی لوری سنی ہے۔ آپ تو پیدا ہوئے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے مبارک مقدس کلمات سنے ہیں آپ نے، آپ تو اس محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک امت کے اندر رہنے والے ہو، آپ کا بھی فرض بنتا ہے اگر وہ ہمارے بچوں کو خراب کر رہے ہیں، آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر کہتے ہیں آپ بھی نکلیں، ان کے مقابلے کے اندر آئیں، ہم یہ نہیں کہتے مارے ان کو، ان کے مقابلے میں آئے، اور یہاں نظریاتی جنگ کا معاملہ ہے، نظریاتی جنگ شروع ہو چکی ہے کئی عرصے سے، آپ ان کے مقابلے میں آئیں، آپ ان کو نبی کی سیرت بتائیں، آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے واقعات بتائیں، آپ ان کے سامنے فضائل صحابہ، حیات الصحابہ، حکایات صحابہ، صحابہ کی مجاہدانہ زندگی اور ان کے کارنامے بتائیں، ان کو پتہ چلے ہم کس نبی کے امتی ہیں اور یہ بدبخت کس انسان کو ماننے والے ہیں۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ تعالی، اللہ آپ کو خوشیاں دے، اللہ آپ سے راضی ہو، تو یقین کریں ایسا دل دکھا کہ ہم کہاں رہنے ہیں، ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں۔ میں تو یہ ذہن لے کر گیا تھا خدا کی قسم، اتنا میڈیا آئے گا، اتنا ان کو ہائی لائٹ کرے گا، میڈیا آئے گا، ان کی باتوں کو آگے ایوان بالا میں پہنچائے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی میڈیا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے میں کسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ خوشی یہ ہوئی اسمبلی میں داڑھی ٹوپی والوں نے اللہ کے فضل سے مسجد کا کیس بھی لڑا ہے، اور اللہ کے فضل سے ابو بکر خدا بخش نتھوکا جو ہے ایف آئی اے کا یہ جو ہے وہ اس کو بھی بڑا عہدہ ملنے والا ہے، اس کے خلاف بھی بات کی ہے۔ میرے محترم اور کچھ نہیں کر سکتے،
اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا تو کر سکتے ہیں نا کہ یا اللہ ایسے بدبختوں سے ہماری حفاظت فرما، ایسے کمبختوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی ختم نبوت کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ یہ کہتے ہیں کہ میت کے غسل کے بعد، یہ بات ختم ہو گئی ہے، میت کے غسل کے بعد اس کا چہرہ دیکھنا جائز ہے نہیں ہے؟ دیکھیں بس جب غسل دے دیا تو بہتر تو نہیں ہے کہ اس طرح کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ احسن الفتاویٰ کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں موسم کے مختلف حالات ہوتے ہیں، کبھی موسم گرمی کا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے موسم گرمی کا ہوا، اس کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت بگڑنا شروع ہو گئی ہے، تو ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے مفتی بہت لوگ ہیں، وہ کہیں گے کہ دیکھو یہ میت لگتا ہے الٹے سیدھے کام کیا کرتا تھا، یہ میت کیا ہے جنتی نہیں، یہ متقی نہیں تھا، اس لیے اس کا چہرہ کالا ہو گیا ہے، حالانکہ وہ موسمی اثرات نے اس کے اوپر اثر ڈالا ہے، اس لیے اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ کبھی انسان ہوتا ہے ہارٹ پیشنٹ ہوتا ہے، اس ہارٹ کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے اس کے چہرے کی رنگت میں تبدیلی آنا نمایاں طور پر، واضح طور پر شروع ہو جاتی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ کا نافرمان تھا، بلکہ موسم کے اثرات نے اس کے جسم میں اپنا اثر ڈالا اور اس کے جسم نے وہ اثر کیا کیا، قبول کیا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کا چہرہ نہ دکھایا جائے۔ اور آج کل آپ کو تو پتہ ہے نا، ہم تو میت کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں، جاتے جاتے ایک لے لی ٹھیک کر کے چلو بھائی، میت کہاں ہے بھائی، یہ سمجھے قبرستان ہو، ہماری جیب میں، قبر میں بعد میں جاتا ہے، جیب میں پہلے ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، سانسیں کم، وہ اس نے 100 سانسیں لی ہوں گی، اس نے 200 تصویریں کھینچ لی ہوں گی، حقیقت ہے کہ نہیں؟ اس لیے بھائی مناسب نہیں، اگر کر لیا تو حرام کام نہیں کہیں گے اس کو، لیکن بہتر طریقہ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ کمیٹی رکھتا ہے اس کو ہر ماہ کمیٹی کھولنے پر پیسے اٹھانے ہیں، 200 یا 500، کیا اٹھانا مناسب ہے نہیں؟ یہ کیوں اٹھاتا ہے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ اس کو رشوت دے رہے ہیں؟ کیوں اٹھاتا ہے؟ یہ کون سا کیا ہے وہ 30 مار خان بنا ہوا ہے؟ مطلب یہ کوئی چاند پہ جاتا ہے کہ کمیٹیاں لینے کے لیے؟ گھر میں بیٹھے بیٹھے لوگ اس کو دے رہے ہیں، یہ فن خان بنا ہوا ہے، لوگوں سے 500 روپے لے رہا ہے، تو یہ تو کیا پیسوں پر کیا کر رہا ہے؟ صحیح نہیں۔ ہاں اس کا اگر کیا ہے، یہ سروس کے چارجز لے رہا ہے کہ بھائی مجھے فون کرنے ہوتے ہیں، میں نے بھاگ دوڑ کرنی ہوتی، ادھر جانا ہوتا ہے، ادھر جانا ہوتا ہے، بڑا دھوپ جو ہے نا دوڑ دھوپ کرنی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے میں کیا ہے وہ اپنی محنت لے رہا ہوں، تو پھر کیا ہے جتنا اس کا خرچہ ہے وہ لینے، ختم بات ہو گئے۔ لیکن اگر کچھ آنا بھی نہ لگا اور یہ لوگوں سے 500 وصول کر رہا ہے، 1000 وصول کر رہا ہے، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، یہ درست طریقہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔